اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق مدنی قاعدہ سے سبق نمبر 11 سکون جزم کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت کو، یہ جو علامت ہے، اس سائن کو، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، جیسے تا ساکن، تو ساکن، حمزہ ساکنہ، اس طرح۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ تا ساکن ہے تو تا کو ہم خود نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس سے پہلے یہ جو متحرک حرف ہے، متحرک مطلب جس حرف پر حرکت ہو۔ اب یہاں پہ یہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، تو یہاں پہ یہ حمزہ پہ حرکت ہے، تو اس حمزہ کے ساتھ اس تا کو ملائیں گے، جیسے حمزہ تا زبر ات، یہاں یہ بتا رہے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھے۔ حمزہ ساکنہ آگے مثال میں آئے گی، پھر بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھے۔ حروف قلقلہ 5 ہے، یہ اس سبق میں نئی بات ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، ان کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ مجموعہ یاد کر لے تو یہ حروف بھی آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ قلقلہ کے معنی ہے جنبش اور حرکت کے ہے۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ جنبش مطلب اگر آپ اس حرف کو ادا کرو گے تو مخرج میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ آپ اس لفظ کو 2 بار پڑھ رہے ہیں، آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، جیسے یہاں پہ ساکن کی مثال ہے حمزہ طا زبر اطو، حمزہ طا زیر اطو، حمزہ طا پیش اطو۔ ایک اور بات، یہ طا جو ہے حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، جو سبق نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا، حروف مستعلیہ میں سے۔ اس سبق میں حروف قلقلہ و حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھے اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں فرق واضح کرے۔ ملتی جلتی مطلب جن حروف کے مخرج قریب ہو، یعنی ہم مخرج ہو، جیسے تا، طا، زا، ذال، یہ اس سبق میں سارے قریب المخرج الفاظ استعمال ہے۔ تو چلو سبق سٹارٹ کر لیتے ہیں، سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، حمزہ طا زبر اطو، حمزہ طا زیر اطو، حمزہ طا پیش اطو۔ یہ اطو، اطو اور اطو، یہ جنبش ہے، یہ آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ پچھلے ہم جتنے باقی الفاظ ہیں ہم اس کو جیسے پڑھتے ہیں کہ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، اس میں جنبش نہیں ہوتی، اور یہ جنبش کے حروف ہے تو اس میں جنبش کریں گے، جیسے حمزہ تا زبر اطو، یہ اطو جو ہے یہ جنبش ہے۔ حمزہ تا زیر اطو، حمزہ تا پیش اطو، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، حمزہ ذال زبر اذ، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ ذال پیش اذ، حمزہ ضا زبر اض، حمزہ ضا زیر اض، حمزہ ضا پیش اض، حمزہ ثا زبر اث، حمزہ ثا زیر اث، حمزہ ثا پیش اث، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس،
حمزہ صاد زبر اص، حمزہ صاد زیر اص، حمزہ صاد پیش اس، حمزہ دال زبر اد، حروف قلقلہ ہے، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، حمزہ ضاد زبر اد، حمزہ ضاد زیر اض، حمزہ ضاد پیش اد، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اہ، حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح۔ یہ آگے مثال ہے حمزہ ساکنہ کی، جو ہم نے یہاں اوپر پڑھا کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھے، یہ اس کی مثال آ گئی ہے۔ حمزہ حمزہ زبر ا، یہ جھٹکا ہے، حمزہ حمزہ زیر ا، حمزہ حمزہ پیش او، حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر اع، حمزہ عین پیش او، حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، حمزہ با زبر اب، اب، حمزہ با زبر اب، حروف قلقلہ میں سے ہے، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، حمزہ واو زبر او، یہاں پہ واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا، اس لیے یہاں واو ساکن کے ساتھ زیر والی مثال نہیں۔ حمزہ واو پیش او، حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، حروف قلقلہ کا آخری لفظ۔ حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا، اس وجہ سے یہاں یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا، اس کی مثال موجود نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 11، سکون کے بارے میں، جزم کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دوستوں سے التجا ہے کہ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ان ویڈیوز کے ساتھ میرے چینل کے جو جتنے بھی ویڈیوز ہیں اس سبق کے حوالے سے
تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے.